السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال الله سبحانه وتعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وقال الله سبحانه وتعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک تعلیمات ہیں، آپ کے جو مبارک اخلاق ہیں، صفات ہیں، اس میں ایک خوبی اور ایک صفت یہ ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعظم النعمہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعمت کی قدر فرماتے تھے۔ وہ نعمت کسی بھی شکل میں ہو اور مقدار کے اعتبار سے تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، وہ نعمت چاہے دینی ہو یا دنیاوی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک نعمت کی قدر فرماتے تھے۔ نعمت کی قدر نعمت دینے والے کی قدر ہے، نعمت کی قدر اصل منعم کی قدر ہے، کیونکہ جب آپ کے پاس کوئی نعمت ہوتی ہے تو دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت ایسی ہوتی تھی، یہ چیز میرے اللہ نے دی ہے، یہ ہمیں آپ نے سکھایا ہے، کیونکہ ہر انسان اس کی یہ خواہش ہے کہ نعمت جو میرے پاس جس شکل میں بھی ہے وہ محفوظ رہے، باقی رہے اور ترقی کرتی رہے۔ کوئی انسان یہ نہیں چاہتا کہ میرے نعمت میں کمی ہو یا میں نعمتوں سے محروم ہو جاؤں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل بتایا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو جیسے ہی گھر کے اندر آئے تو زمین پر روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا۔ ہم بھی دیکھتے ہیں کئی مرتبہ، کبھی مسجد میں آئیں، کبھی جو ہے گھر جائیں، کبھی کھانے پینے کی چیزیں جو ہے بکھری پڑی رہتی ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹکڑے کو اٹھایا اور آپ نے اسے سونگا، کہیں یہ سڑ تو نہیں گیا، اس میں بدبو تو نہیں آ گئی۔ جب دیکھا کہ اس میں کسی قسم کی کوئی بدبو نہیں ہے اور اس میں کوئی یہ روٹی کا ٹکڑا سڑا ہوا نہیں ہے، آپ نے اس کو تناول فرمایا، کھا لیا آپ نے اس کو۔ پھر آپ نے فرمایا عائشہ ایک بات غور سے سنو، اور آپ نے ہم سب کو بتایا آپ کے ذریعے سے، فرمایا فَإِنَّهَا قَلَّ مَا نَفِرَتْ من اہل بیت، کتنا بہترین جملہ آپ نے فرمایا، فَإِنَّهَا قَلَّ مَا نَفِرَتْ مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ فَكَادَتْ أَن تَرْجِعَ إِلَيْهِ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اصول بتا رہے ہیں اور انسان کو سمجھا رہے ہیں کہ بھئی دیکھو، کوئی بھی چیز، کوئی بھی انسان، چاہے وہ انفرادی ہو یا گھر کے اعتبار سے ہو، جو فرد یا جس گھر کے اندر اللہ کی نعمتوں کی ناقدری ہوتی ہے، ناشکری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس گھر سے، اس کی زندگی سے نعمتوں کو چھین لیتے ہیں، نعمتوں کو اٹھا لیتے ہیں۔ فَقَادَتْ أَن تَرْجِعَ إِلَيْهِ، بہت مشکل ہے کہ دوبارہ وہ نعمت اسے دوبارہ مل سکے۔ دیکھیے، سوچنے کی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعائیں اگر ہم دیکھیں، ایک دعا ہے
مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی چیزوں سے پناہ مانگتے تھے۔ پناہ مانگنے کا مطلب جس چیز میں کوئی خطرہ ہو، اندیشہ ہو کہ یہ بہت نقصان والی چیز ہے، اس سے آدمی پناہ مانگتا ہے، یا اللہ اس سے میری حفاظت فرما۔ آپ ایک چیز سے پناہ مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد الکور، اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد الکور۔ حور بعد الکور، محدثین نے اس کے کئی معنی بتائے ہیں۔ نعمتوں والے حالات، کشادگی کے حالات، فراخی کے حالات، ملنے کے بعد تنگی کے حالات سے میں پناہ مانگتا ہوں یا اللہ۔ ایک آدمی کو بڑی اچھی زندگی ملی، نعمتوں والی، خوشیوں کے ساتھ، اب اس سے وہ نعمتیں لے لی گئیں، حور بعد الکور، ایک عرصہ گزرا نعمتوں کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ، بڑی اچھی چیز، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ لے لیا۔ اب کیوں لیا؟ نعمت سے کیوں محروم کر دیا گیا؟ نعمت میں زوال کیوں آیا؟ اس نعمت کو سلب کیوں کر لیا گیا؟ اس کی وجہ بتا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور دعا یاد آئی، مشہور دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اے اللہ نعمت دے کر نعمت کے چھین جانے سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ ایک آدمی کے پاس کوئی نعمت پہلے سے نہیں ہے، اس آدمی کو اتنا احساس نہیں ہوتا، لیکن جب کسی کے پاس کوئی نعمت ہو، اس نعمت کے ملنے کے بعد نعمت لے لیا جائے، اور محدثین فرماتے ہیں کہ نعمت کے زوال میں، نعمت کے سلب میں سب سے بڑا جو سبب ہے وہ نعمت کی ناقدری ہے۔ جب انسان کے مزاج میں ناقدری آتی ہے، ناشکری آتی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی جو دینا چاہتے ہیں، اللہ تعالی جو اپنی قدرت سے اللہ دے سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی قدرت کے ساتھ وہ نعمت واپس لے سکتے بھی، اس نعمت میں کمی بھی لا سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک چیز سکھائی، ہمیشہ شاکر بنو، کہ میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر گزار بنوں، قدردان بنوں۔ جب تک نعمت میرے پاس رہتی ہے قدردانی نہیں ہوتی، جب نعمت چھن جاتی ہے، لے لی جاتی ہے، پھر اس کے بعد قدردانی آتی ہے۔ کتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں۔ ماں باپ ایک بہت بڑی نعمت ہے، میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے آدمی سوچے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول، ایک ضابطہ بتا دیا، اور یہ ضابطہ اگر سامنے رکھ کر ہم دیکھیں، بڑے بڑے تاجروں کی زندگیاں، بڑی بڑی حکومتوں کو دیکھیں، چاہے وہ خلافتیں ہوں، چاہے وہ حکومتیں ہوں، جب اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی ناقدری وہاں ہوئی، چاہے افراد کریں، چاہے گھر کے اندر کریں، چاہے وہ اجتماعی طور پر کریں، اللہ نے جب وہ چیز ان سے لے لی، پھر ما قل، حدیث میں آتا ہے فَإِنَّهَا قَلَّ مَا نَفِرَتْ مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ، اللہ تعالیٰ کسی گھر سے نعمت چھین نہیں لیتے، ہاں اس نعمت کو کم نہیں کر دیتے جب تک کہ اس میں ناقدری نہ پیدا ہو جائے، اور جب وہ لے لیتے ہیں تو پھر فرمایا فَقَادَتْ أَن تَرْجِعَ إِلَيْهِ، بہت مشکل ہے وہ نعمت واپس دوبارہ ملے۔ اس کے لیے کتنا توبہ کرنا پڑتا ہے، کتنا استغفار کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز ہمیں سکھائی، اس میں سکھایا کہ نعمت کسی بھی شکل میں ہو۔ اسی لیے آپ دیکھیں کھانے کی اتنی قدر فرماتے تھے کہ کھانا گر جاتا تو آپ اٹھا کر کھاتے، دستر پر سے اٹھا کر آپ اسے کھاتے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی شرم محسوس نہیں کرتے تھے صحابہ کرام۔ ان کے دل میں یہ یقین تھا کہ میرے نبی کی سنت ساتوں زمین اور آسمان سے زیادہ قیمتی ہے۔ اتترک السنہ لہذہ الحمقاء، میں اس سنت کو چھوڑ دوں ان نادانوں کی وجہ سے؟ نہیں، کچھ بھی کہہ لیں، چاہے وہ مجھ پر ہنسیں، چاہے وہ مجھے کچھ بھی کہیں، میں اللہ کی، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی قدر اللہ کی قدر ہے۔ وما قدر اللہ حق قدری، ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کی، شکایت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور جس کی وجہ سے پھر کیا ہے، انسانی زندگیوں پر آزمائشوں کا دور ہوتا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مہنگائی ہو گئی،
مہنگائی جو ہے نا آج بھی ہماری زبانوں پر ہے. ابھی کچھ دن پہلے ایک ساتھی بتا رہے تھے 30% چیزوں کی قیمت بڑھ چکی ہے. مہنگائی سب کی زبان پہ ہے, مہنگائی ہے, بہت مہنگائی. دیکھتے ہیں گیس بڑھ گئی, کھانے پینے کی چیزیں بڑھ گئی, فلاں چیز بڑھ گئی, فلاں چیز. اس کی وجوہات کیا ہیں, اس کے اسباب کیا ہیں, کیوں ہو رہا ہے؟ ایک تو دنیا اس کے اسباب اس کی عقل سے تجربے سے پیش کر رہی ہے. یہ میرا تجربہ ہے, یہ میری عقل کہتی ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں کہ کیا وجہ ہے. آپ نے جو اسباب بتائے وہ یقینی بتائے, آپ نے جو اس کا سلوشن بتایا وہ یقینی بتایا. اور یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں مہنگائی کو اللہ نے لایا, اور صحابہ کی ایک جماعت آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کر رہی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعر لنا, یہ جو چیزوں کی قیمتیں ہیں یہ بہت بڑھ جا رہی ہیں, آپ طے فرما دیں. اگر آپ طے کر دیں تو کوئی اسے بڑھا نہیں سکتا, کوئی اسے گھٹا نہیں سکتا, کیونکہ آپ کی بات پکی بات ہے. سعر لنا, آپ ہمارے لیے قیمتیں طے فرما دیں. سوچیں قیمتیں سب طے ہو جائیں, دودھ کی قیمت, چاول کی قیمت, اناج کی قیمت, سب چیزیں اگر طے ہو جائیں, آدمی جو ہے نا کتنا پیسفل, کتنا ذہنی سکون سے چل سکتا ہے. اور یہ چیز انہوں نے درخواست کی, سعر لنا, ہمارے لیے آپ جو ہے قیمتیں طے فرما دیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, ایک سنت بتائی, ضابطہ بتایا. آپ نے فرمایا ان اللہ هو المسعر القابض الباسط الرازق. فرمایا قیمتیں طے کرنے والا, قیمتوں کو گھٹانے والا, قیمتوں کو بڑھانے والا میں نہیں ہوں, اللہ تعالیٰ ہے. مسعر کہتے ہیں وہ ذات جو قیمتوں کو بڑھا دے, وہ ذات جو چیزوں کی قیمتوں کو گھٹا دے. مہنگائی اور چیزوں میں سستا پن یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اور القابض الباسط, اللہ وہ ہیں جو چیزوں روزی کو تنگ کرنے والا اور روزی میں کشادگی پیدا کرنے والا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے فرمایا الرزاق, اللہ تعالی رزاق ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کیا وجہ ہے. ایک مرتبہ آپ نے خاص طور پر مہاجرین کو جمع کر کے فرمایا یا معشر المہاجرین, اے مہاجرین کی جماعت, خمس بخمس, 5 باتیں ایسی ہیں, 5 باتیں جس کا نتیجہ 5 چیزیں ہیں. اذا ابتلیتم بہن, اگر کوئی شخص اس میں مبتلا ہو جائے اس کا نتیجہ یہ 5 چیزیں ہیں. تو پھر آپ نے فرمایا وہ 5 چیزیں بتانے سے پہلے آپ فرما رہے ہیں اعوذ باللہ ان تدرکوہن, میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں, اللہ سے حفاظت مانگتا ہوں کہ تم لوگ اس میں پائے جاؤ, کیونکہ بڑی خطرناک چیز ہے. اور اس میں دوسری چیز جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری قوم کے اندر حقوق العباد, اللہ کے مخلوق کی, اللہ کے بندوں کے حق کی حق تلفی ہوتی ہے, جب یہ حق تلفیاں ہوتی ہیں گھروں کے اندر, آپس میں, کاروبار میں, زندگیوں میں, اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ الا اخذوا بالسنین وشدت المؤونہ وجوار السلطان, 3 اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزائیں ہوں گی. اوپر سے نظام چلتا ہے. فرمایا سب سے پہلے الا اخذوا بالسنین, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قحط میں مبتلا کر دیتے ہیں. وشدت المؤونہ, شدت المؤونہ کہتے ہیں سخت قسم کی معاشی تنگی, معاشی بحران, عجیب قسم, یعنی مطلب اتنی چیزیں مہنگی ہو گئی کہ آدمی پریشان ہو گیا. آدمی پریشان ہے کہ کرے تو کیا کرے, اور ظالموں کا تسلط اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ انسان اپنے عمل کو بگاڑ دیا. وہ عمل کیا بگڑ رہا ہے؟ جب اللہ کے بندوں کا حق ضائع ہوتا ہے, چاہے شوہر بیوی کا, یا بیوی شوہر پر, یا دوست پر, یا کاروبار کے اندر کہیں بھی ہو, جب اللہ کے حقوق کی, اللہ کے بندوں کے حقوق کی حق تلفی ہوتی ہے, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا یہ چیزیں, قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ, معیشتاً ضنکا, میری نافرمانی سے جو پیٹ پھیرتا ہے میں اس کی زندگی کو, اس کی معیشت کو, اس کی اکانومی کو تنگ کر دیتا ہوں. معیشتاً ضنکا, معیشت کہتے ہیں سورس آف انکم, کیونکہ اس نے پیٹ پھیر لیا مجھ سے.
تو اس کا حل کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد نقل فرماتے ہیں. کیا بہترین حدیث ہے دیکھیں. واقعی اگر ہم جو ہے ہر انسان چاہتا ہے زندگی میں برکتیں ہوں، زندگی میں جو ہے نعمتوں کی فراوانی ہو، جو نعمتیں ہیں وہ میرے پاس رہیں. کون نہیں چاہتا بولے. حدیث قدسی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے تفرغ لعبادتی، تفرغ لعبادتی، اے میرے بندو اپنے آپ کو فارغ کرو، وقت نکالو میری عبادت کے لیے. نکالو اپنے آپ، نماز کے لیے وقت نکالو، تلاوت کے لیے وقت نکالو، اللہ کے ذکر کے لیے وقت نکالو، توبہ استغفار کے لیے وقت نکالو. تفرغ لعبادتی، کیا ملے گا؟ املأ صدرک غنا، املأ صدرک غنا واملأ یدک رزقا. اللہ کا وعدہ ہے میں تمہارے دل کو غنا سے بھر دوں گا. غنا دل کے اندر آتا ہے. یہاں پہ جب غنا جب اس دل میں آتا ہے پھر دنیا کے ہر چیز سے آدمی جو ہے نا بے فکرہ ہو جاتا ہے، کسی مخلوق کا محتاج نہیں ہوتا. حدیث میں جو غنا جو بتایا ہے، غنا اسی معنی میں ہے. غنا اس معنی میں نہیں ہے کہ کثرت مال کو غنا کہتے ہیں. یا ابا ذر، اے ابو ذر، اترى ان کثرت المال الغنا وقلت المال الفقر. ابو ذر کیا خیال ہے تمہارا کہ کسی کے پاس پیسہ زیادہ ہو تو وہ مالدار اور پیسہ کم ہو تو غریب؟ حضرت ابو ذر نے فرمایا جی. فرمایا نہیں، الغنا غنا النفس. اصل مالداری کیا ہے؟ دل کے اندر اللہ وہ کیفیت پیدا کر دیتے ہیں جو کسی مخلوق کا وہ محتاج نہیں ہوتا، وہ صرف محتاج اللہ کا رہتا ہے. یہ دل میں چاہے دنیا کچھ بھی کسی شکل میں بھی پریشان رہے، اللہ اس کے دل میں کبھی کسی مخلوق میں، یہ مخلوق کا جو ہے نا محتاجگی بڑی خطرناک چیز ہے. نکالیں، آدمی کے پاس ٹائم نہیں ہے، نکالیں اپنے آپ کو نمازوں کے لیے، تلاوت کے لیے، استغفار کے لیے، عبادت کے لیے. میں وقت نکالوں. وقت نہیں ہے. تفرغ عربی میں کہتے ہیں تکلف کے ساتھ، یعنی نہیں ہے کسی کے پاس ٹائم، لیکن نکالیے آپ. جب آپ نکالیں گے تو تمہارا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ رزق کا اللہ کیسے دور کریں گے. دل کو تمہارے اللہ غنا سے بھر دیں گے. املأ یدک رزقا، رزق تمہارے ہاتھوں میں بھر دوں گا. کھیلے گا رزق ہاتھوں میں، ہے نا. آدمی بولتا نا پیسہ کھیلے میرے ہاتھ میں. کیسے نماز چھوڑ کے کیسے رزق آئے گا؟ بولے اللہ کو ناراض کر کے کیسے اس کے ہاتھ پہ پیسہ آئے گا؟ پھر آگے فرمایا دوسری بات، اور اگر یہ نہیں کرو گے، اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر ہوگا کیا؟ املأ صدرک فقرا، تیرے دل میں فقر کو مبتلا کر دوں گا. یہ فقر دل میں آئے گا. جب دل میں فقر آتا ہے نا، اس کے پاس $1,000,000 بھی ہو تب بھی وہ محتاجگی فکر میں سوار رہے گی، کیونکہ یہاں اصل میں بگڑا ہوا ہے. اور پھر دوسری بات جو فرمائی، املأ یدک شغلا، تیرے ہاتھوں کو کاموں میں بزی کر دوں گا. تو اتنا بزی، یہ جاب، وہ کام، یہ کام نہیں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، نماز کے لیے ٹائم نہیں، گھر کے لیے ٹائم نہیں، کسی چیز. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تو میری عبادت سے پیٹھ پھیرے، اب میں کیا کروں گا دیکھنا. میرا نظام یہ چلے گا کہ میں تیرے دل میں فقر کو ڈال دوں گا، اور اس فقر کو دور کرنے کے لیے املأ یدک شغلا، اپنے ہاتھوں کو تو دنیا کے کاموں میں بزی کر دے گا. تیرے پاس کسی چیز کی آدمی بزی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو مہنگائی ہر آدمی تسلیم کر رہا ہے، مہنگائی ہے، لیکن اس حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ بڑے اولیاء اللہ میں سے، بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں. ان کے زمانے میں مہنگائی ہو گئی تو کچھ لوگ مسلمان ان کی خدمت میں آئے، کہنے لگے حضرت مہنگائی بڑی بڑھ چکی ہے، ہم یہ چاہتے ہیں آپ اجازت دیں کہ ہم جو ہے حکومت کے سامنے اس کا مطالبہ کریں اور ہم اسٹرائک کریں، ہڑتال کریں، تاکہ ہماری مہنگائی دور ہو. دنیا کا حضرت نے فرمایا یہ ایمان والوں کا یہ طریقہ نہیں ہے، یہ ایمان والوں کا طریقہ نہیں. پھر آپ نے فرمایا جانتے ہو ایمان والوں کا طریقہ کیا ہے؟ پھر آپ نے مثال دی، سمجھایا دیکھو دنیا میں دو چیزیں ہیں، یہ بہت ذرا غور سے سنیں حضرت کی مثال. دنیا میں دو چیزیں ہیں، ایک انسان ہے اور ایک چیزیں ہیں. ایک انسان ہے اور ایک چیزیں ہیں. چیزیں کیا ہیں؟ کسی بھی شکل میں ہماری چیزیں ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں.
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترازو بنایا ہے. ترازو کے دو پلڑے ہیں، ایک پلڑے میں انسان ہے اور ایک پلڑے میں چیزیں ہیں. پھر فرمایا یاد رکھنا جب انسان اللہ کے نزدیک ایمان کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، صفات اور اخلاق کے اعتبار سے جب اس کی قیمت بڑھتی ہے، اللہ چیزوں کو گھٹاتے ہیں، چیزوں کے اندر سستا پن لاتے ہیں، مہنگائی کو دور کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی قیمت اللہ کے نزدیک بڑھ رہی ہے، ایمان کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، کیونکہ اللہ کے نزدیک وہی چیز ہے. جب یہاں اس کی قیمت بڑھ رہی ہے، اس پلڑے کو اللہ جھکاتے ہیں، چیزوں کی قیمت کو سستا کرتے ہیں. اور پھر آگے فرمایا جب انسان اپنے عمل کے اعتبار سے، اپنے صرف اخلاق کے اعتبار سے بگاڑ پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اللہ کی نظر سے گرتا ہے، گرتے گرتے ادھر گر رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ادھر چیزوں کی قیمت کو مہنگا کر رہے ہیں. یہ پڑلا چل رہا ہے. اسی لیے ان اللہ هو المسعر، اللہ تعالیٰ قیمت طے کرنے والے اللہ ہیں. حکومتوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، حکومتوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. شکر کی قیمت نہیں، چاول کی قیمت نہیں، اسٹاکس کی قیمت نہیں. کون کر رہے ہیں؟ ان اللہ هو المسعر. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ایک نام المسعر، یہ نام قرآن میں نہیں ہے لیکن حدیث میں ہے. القابض الباسط. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے دیکھیں، فرمایا دیکھو جب مہنگائی بڑھ جائے تمہارا کام کیا ہے؟ یہ یقین تم پیدا کرو المسعر اللہ ہیں. مہنگا کرنا، سستا کرنا یہ اللہ کے قبضے میں ہے، کیونکہ اللہ القابض الباسط ہیں. کشادگی پیدا کرنے والا اللہ ہے، تنگیاں پیدا کرنے والا اللہ ہے، کیونکہ رزاق اللہ ہیں. اور پھر آپ نے آخری جملہ حدیث میں فرمایا میں نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن جب اللہ سے اس حال میں ملوں میرے اوپر کسی کا حق نہ ہو. میرے اوپر دیکھیں نا، کیونکہ اس جملے میں ان چیزوں کا جوڑ ہے. جب انسان کسی کی جان پر، کسی کے مال پر زیادتیاں کرتا ہے، اس کی زندگی میں تنگیاں شروع ہو جاتی ہیں، وہ برکتیں نکل جاتی ہیں. حضور اکرم اسی دیکھیں نا، دو پلڑے ہیں. ایک طرف انسان بڑھ رہا ہے اعمال کے اعتبار سے، اللہ کے نزدیک اس کا مقام، چیزیں گھٹ رہی ہیں. کتنا سکون ہوتا ہو. اسی لیے لوگ فقر سے ڈرتے ہیں. لوگ کس سے ڈرتے ہیں؟ فقر سے. فقر سے ڈرنا، فقر سے ڈرانا یہ شیطان کا کام ہے. الشیطان یعدکم الفقر. لوگ فقر سے ڈرتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا. اللہ تعالیٰ سب عافیت میں رکھے. کئی ہمارے ساتھیوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے کہ جاب کسی کا لے آف ہو گیا، کسی کے لیے جو ہے نا کوئی گھبرا رہا ہے. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کو حلال پاکیزہ روزی نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ جس کی جاب نہیں ہے انہیں جاب عافیت کے ساتھ عطا فرمائے. ہاں، لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے بیٹھ کر کہ سب سے بڑی چیز نعمت کے چھن جانے میں، لیکن ایک بات میں عرض کروں، یقین اپنا یہ بنانا. کیا بنانا؟ کہ اگر میرا رزق ساتوں سمندر کے نیچے ہو یا اگر میرا رزق کسی پتھر کے اندر چھپا ہوا ہو، اللہ اسے اپنی قدرت سے لا کر مجھے دیں گے. کس لیے کہ مہنگائی اس رزق کو روک نہیں سکتی جو اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں لکھ دیا ہے. یہ مسلمان یقین بنائے. مہنگائی بڑھ رہی ہے، چیزوں میں مہنگائی ہے، کیا اللہ کے خزانوں میں کمی آ گئی؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں پوچھ رہے ہیں هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض. بتاؤ تو صحیح اللہ کے سوا کوئی تمہیں رزق دینے والا ہے؟ لا الہ الا ہو. نہیں ہے کوئی، اس کے سوا کوئی رزاق نہیں ہے. فانا تؤفکون، فانا تؤفکون. تؤفکون کہتے ہیں اصل میں رزق دینے والا تو اللہ ہے، لیکن وہ کیا چیز ہے جو تمہیں اس سے پھیر رہی ہے؟ کیا چیز ہے جو تمہیں وہاں جانے نہیں دے رہی اس کے پاس؟ اپنے رزق کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے رزاق سے تم نہیں جڑ رہے ہو. کوئی ایک چیز ہے، ہو سکتا تمہاری خواہشات ہیں، ہو سکتا ہے دنیا کا ماحول ہو، وہ تمہیں وہاں سے روک رہی ہے. فانا تؤفکون. ہمت کرو، اس رزاق سے اپنے آپ کو جوڑو. ابو حازم رحمت اللہ علیہ تابعی ہیں، ان کے زمانے میں بھی مہنگائی آ گئی. لوگ آ کر کہنے لگے حضرت مہنگائی بہت بڑھ گئی، کیا کریں، پریشان ہے. نے فرمایا بڑی عجیب بات، فرمایا دیکھیے جو اللہ کشادگی میں رزق دیا ہے وہی اللہ تنگیوں میں بھی رزق دینے والا ہے.
اللہ سے معافی مانگو، توبہ کرو، استغفار کرو. مسئلہ یہی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جب تک یہ یقین نہیں بنے گا، کیا یقین؟ میرے حالات کا تعلق میرے اعمال سے ہے، اس وقت تک انسان اپنے عمل کو بنانے کی فکر کرے گا بھی نہیں. سارے پرابلم کو دوسروں پہ ڈالے گا، سارے مسائل حالات کے بگاڑ کو دوسروں پہ ڈالے گا، اپنے آپ کو فکس نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا یقین نہیں بنا ہے کہ میرے حالات میرے عمل سے جڑے ہوئے. اور صحابہ کا یہی ان کا امتیاز تھا، ان کا یہی امتیاز تھا. انہوں نے یہ یقین پیدا کیا کہ میرا ایک ایک حال، ذاتی زندگی کا، دلوں کا، گھر کا، معاش کا، فائنانس، کچھ بھی ہو، اللہ نے میرے عمل سے جوڑا ہے. جب یہ یقین بنا، انہوں نے ایسے اپنے عمل کو فکس کیا، اللہ نے اس عمل پر ان کے حالات کو بنا دیے. اللہ ہمیں یقین نصیب فرمائے. تو مہنگائی کہنے سے دور نہیں ہوتی. ہمیں کیا کرنا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جو نعمت اللہ نے جس شکل میں دی ہے اس کی ناقدری مت کرو. اللہم انی اعوذ بک من شر فتنۃ الغنا ومن شر فتنۃ الفقر. مالداری کا فتنہ کیا ہے؟ مالداری کا فتنہ یہ ہے کہ جو نعمت ہے اس نعمت میں آدمی، ایک بات میں عرض کروں، مال اللہ نے دیا ہے، جب مال خرچ کریں تو دو ایٹیٹیوڈ ہوتے ہیں، دو باڈی لینگویج ہوتے ہیں، ایک مالکانہ، ایک عابدانہ. جب بھی کوئی نعمت ہم استعمال کریں، ایک مالکانہ، میں اس کا مالک ہوں، میں جو چاہے کر سکتا ہوں، میں جہاں چاہے خرچ کر سکتا ہوں، میں جس پر چاہے کر سکتا ہوں، جیسا چاہے، یہ ہے مالکانہ رویہ. جب یہ رویہ آتا ہے پھر اچھا تم یہ سمجھ رہے ہو تمہارا ہے، اب ہم لے لیتے ہیں، ذرا روک کے بتاؤ، اب ذرا روک کے بتاؤ، روک کے. ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ. ہے کوئی لانے والا دوبارہ؟ اب روک کے بتاؤ. ایک ہے نعمتوں کو استعمال کرنا، کیسے؟ عبدیت کے ساتھ. یہ ہمارے نبی سکھا رہے ہیں. گھر میں آپ آئے، روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے، آئی ڈونٹ کیئر نہیں فرمایا. آپ نے اس کو اٹھا کے سونگا، سڑا ہوا نہیں ہے، بدبو نہیں ہے، آپ نے فرمایا کھا لیا. فرمایا عائشہ نعمت کی قدر کرنا سیکھو، کیونکہ جب اللہ کسی گھر سے نعمت اٹھاتے ہیں تو اس کی سب سے بڑی وجہ نعمت کی ناقدری ہوتی ہے. فکادت ان ترجع الی، بہت مشکل ہوتا ہے دوبارہ وہ نعمت تمہیں ملے. آج دیکھیں دوست، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.